بات ہے اور بات یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی حضرتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. میرے حبیب انہاں کی سمجھ لیا کہ اسی حاجیوں نوں پانی پلاواں گے تے مکے دی سونی سونی عمارت بناواں گے وجاہد فی سبیل اللہ تے انہاں دے مقابلے اگے لگ جاواں گے یا انہاں دا مقابلہ کرن گے جنہاں تواڈے نال رل کے بدر گئے تواڈے نال رل کے احد گئے تواڈے نال رل کے خندق گئے تواڈے نال ہجرت کیتی اللہ دی راہ میں لا یستوون عند اللہ میرے حبیب کے برابر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالم قوم میں ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. گل کیا کہ مکی اے جڑے تواڈے نال لوگ ہیں اے جنہاں تواڈے نال ہجرت کیتی اے جڑے تواڈے نال چل کے بدر احد خندق مریسی مستلق گئے تبوک گئے ہیں جی وجاہد فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم انہاں اللہ دی راہ جہاد کیتا اپنی جاناں نال تے اپنے مالاں نال اعظم درجہ عند اللہ. سبحان اللہ. میرے حبیب انہاں دا بڑا مقام ہے میرے ہاں بڑا مرتبہ میرے ہاں کیا بات اے ہے اولئک هم الفائزون. میرے حبیب اے بڑے مرتبے ہیں اللہ دے ہاں انہاں دا بڑے مرتبہ بڑا بلند و اعلیٰ مقام ہے. اور جناب گل اس طرح ہے کہ دو گلاں گل میں ڈاڈی جگہ تو شروع کرنے لگا. میں نے دسو بھائی ریاست کا حکمران ظالم ہوئے تے امام علی مقام احرام لا کے کربلا چلے جانا اے حج دن آ رہے اور امام علی مقام 6 7 یا 8 غالباً نے جو ایک دن طلاق کی ہے 12 یکم درجہ تو بعد امام علی مقام احرام لا کے کربلا جا رہے سن تے حاجی حج کرنے واسطے آ رہے سن. کیوں جا رہے سن جی؟ ریاست کے اتنے ظالم حکمران آ گیا اور دین دا باغی آ گیا اس واسطے جا رہے سن. حسین احرام لا کے کربلا جا رہے تھی جی امام علی مقام حج ہوندے تے امام علی مقام نے حج کرن جانا سی یا فلسطین جانا سی. وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. بات کہتا نماز بھی پڑھی جا رہی روزے بھی رکھے جا رہے ہیں قربانی بھی کی جا رہی حج بھی کی جا رہا لیکن اقبال کہتا کوئی طواف کرنے والا حسین کا خادم کوئی اے ہے گل اتنی مختصر سے اسلام کا تعارف ہے کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں. اسلام صدق خلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے. اسلام کا تعارف اتنا ہے 250 تو 300 سال ہو گئے مادرس خانہ دین سنا سنا کے لوگوں کو دس کے آج اسلام نے اتنے لیا کھڑا کیا کہ 57 اسلامی ممالک کون اور انہوں نے سربراہ بھی مسلمان پہلوان دے ہون اور ایسے جناب ایتنا غزہ ہوئے ایتنا اسرائیل ہوئے تینا کو قابو نہ آ رہے ہو اور کوئی اٹھ کے گل کرنے واسطے تیار نہ ہوئے ہوں تو جناب جھنڈا لہرانا میں جرم بن جائے. غزہ میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. پر ایسی بات ہے اور ایسا سارا ماحول ہوئے اس کو لے کے تھلے تک کہ کوئی کتا اٹھ کے صحابہ نو گل کرے کوئی کتا اٹھ کے صحابہ نو گل کر دے جنہیں اپنے مال نال بھی جان نال بھی بچے نال بھی اولاد نال بھی وطن دے کے بھی حضور کے نال ہر میدان جا کے خدمت کی تھی اسلام دی. اس واسطے آسان طریقہ نہ کہ جنہ اسلام نو لے کے اتوں چلے کتوں چلے بلا وہ کعبے وچوں مکے وچوں اسلام لے کے چلے وہ حضرت عمار بن یاسر وہ جناب مار کھاندے ہویا وہ حضرت بلال کو کھاندے ہویا اسلام لے کے چلے تے جا کے
پتہ کروا دیتا، جا کے کیسر و کسرا دیا دولتاں مٹا کے رکھ دیتیاں، اج اسلام دے باغی اتنے لے کے انہوں نے بھونکن اے اسلام کے خلاف سازش کہ تسی وہ کردار کا اپنا نہیں سکے، تسی انہوں کے بارے گلا کرتے ہو، انہوں کے بارے بکواس کرتے ہو، اے ہے اسلام کے خلاف سازش کہ جنہ اسلام نو سے لے کے گیا، کون لے کے گیا؟ کون لے کے گیا اسلام نو؟ صحابہ لے کے گیا، کون لے کے گیا؟ حضور دے غلام لے کے گیا، لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا؟ اور کیویں لے کے گیا؟ حضرت مصعب بن عمیر اسلام لیان تو پہلے 400 درہم کا سوٹ پان اور جناب وہ خوشبو لان کہ جتوں گلی جو گزر جان لوگ گھنٹوں بعد کی پہچان لین کے تو مصعب بن عمیر گزرا کہ غزوہ بدر جا رہے ہیں، امام الانبیاء تشریف لے کے جا رہے ہیں اپنے صحابہ نال غزوہ احد کی طرف، اور حضور کی نظر پہ گئی مصعب بن عمیر کی طرف۔ حضرت مصعب بن عمیر کی طرف ایک تہبند بن ہوا، ایک تہبند اسلام سے گلا کرنی، کوئی اسلام سے گل کر سکتا تو مصعب بن عمیر کرتا ہے جی۔ مصعب جنہوں منہ دھوڑ کا بھی پتہ نہیں، وہ صحابہ کے بارے گلا کریں گے، وہ آل بیت کے بارے گلا کریں گے، جنہوں گل کرنا بھی پتہ نہیں، جو گل کرتا تو مصعب بن عمیر کرتے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف تہمت بندیا، امام الانبیاء کی جب نظر پئی تے اس مبارک چشمان سے آنسو بہ پہ فرمایا او مصعب بن عمیر جڑا اسلام دے آپ کو پہلے بڑے قیمتی لباس پہندا سی، بڑی خوشبو لاتا سی، اج اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ایتھے لے آئی، پھر گل ایتھے تک رکی نہیں۔ یار مینوں دس مصعب بن عمیر کا تہمت بن کے بھی اور سے حضور نہ چل پین کہ اسی اج سارا کچھ ہونے فلسطین والے واسطے گل بھی نہ کر سکیے، گل بھی نہ کر سکیے، اور پھر اسی کہیے کہ جناب ہم جناب مسلمان ہیں اور ہم سپر پاور ہیں اور جناب ہمارے پاس بڑا ایٹم بم ہے۔ میں کیا ایٹم بم کی لوڑ نہیں، غیرت کی لوڑ ہے، ایٹم بم کی لوڑ نہیں، غیرت کی لوڑ ہے نا بھائی۔ اگر غیرت رتی برابر بھی ہوندی نا، رتی برابر بھی ہوندی تو آج کوئی نہ کوئی فلسطین اپنے ہوتا نا، یا فلسطین والے واسطے گل کرنے والے واسطے خلاف نہ ہوتا۔ یہ تو وہ کمینے جڑے قرآن کی عبادت گھر بیٹھے نہیں کر سکتے، نہ بیت المقدس کی عبادت کتنے کر ایسے قرآن کی گل کریے تو جناب علم تقریر شروع ہو جاتی اور جناب یہ شروع ہو جاتے جناب انہوں نے پابندیاں لان۔ میں کہ یار پابندیاں تو بلال سے بھی بڑی سن، ہاں جی پابندی سی نا کہ تو احد نہیں کہنا، احد نہیں کہنا، وہ پابندیاں توڑ کے بلال کعبے کی چھت سے چڑھے۔ یہ تو سانو اصول پتا کہ پابندیاں توڑنیاں پہنیاں، کدی پلیٹ رکھ کے تو کوئی شاید نہیں لگی، یہ پابندیاں توڑنیاں پہنیاں، باوے کوٹ کھا کے توڑنیاں پہن، باوے فاروق اعظم ابو نواز چپ کے جناب گھروں میں کعبہ جا کے جانا پڑے۔ ہے کسی کو ضرورت اپنے بچے کو یتیم کرنے کی آوے عمر کا مقابلہ ہے، کسی کو بیوی کو جناب بیوہ کرانے کا شوق تھا آوے عمر کے مقابلے ہے جی، ہے کسی کو اپنی جان نال پیار نہیں تھا آوے عمر کے مقابلے۔ ہاں اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے کہ اسلام حاکم بن کے آیا، محکوم بن کے نہیں آیا۔ ایک گل طے میں کیا مطلب کہ اسلام حاکم بن کے آیا۔ اسلام کی حاکمیت کی اور کی دلیل دیئے کہ غزہ میں طرح میں ٹن درود مار دیتے گئے، ہیروشیما اور ناگاساکی تو زیادہ درود مار دیتے گئے، لیکن اسلام کی حاکمیت کا اس تو زیادہ تصور کی گئی ہے کہ دودھ پیندا بچہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں محمد عربی کا دامن چھوڑ کے تھوڑے کو آنا، اور کہنا میں کٹ کر سکتا پر محمد عربی کے کلمے نال بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس تو بڑی اسلام کی حاکمیت کی گئی ہے۔ حضرت بلال حبشی نے پڑھی تھی نا حضور کی رات ارا برا کنت کرا کرائی کری منت ذرا، اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کی عربی زبان ہے جزل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں جڑیاں عقل تو ورا ہونگیاں، جڑیاں دستور اور منشور تو ورا ہونگیاں، یا رسول اللہ کسی کو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا۔ اور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں تے کسی کو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا۔ بھائی ہاتھ میں کوئی شے نہ ہوئے، فیڈر بھی پین واسطے نہ ہون تو کوئی بھی حضور کا دامن چھڈن نوں تیار نہیں۔ اتنا کلتر ساڈے ہاتھ جو ہوے نہ چاہے ساری دنیا کلمہ پڑھ لے، جس طرح برود
اسرائیل نے برسایا نا فلسطین سے، اتنا پوری دنیا سے اسی برسائیے میں سارے کلمہ پڑھ لیں، سارے اپنے اپنے مذہب چھڑ جان، لیکن ارا برا کن کرا کرائی کری من نظرا، کٹ جان گے، مر جان گے، بچے ہون گے، خواتین ہون گیا، ماما دے رحم سے کٹ جان گے، لیکن حضور نال بے وفائی نہیں کریں گے۔ اے اسلام کی حقانیت ہے، ہاں، اور سانو پہنچ رہے گی اس وقت تک۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو تو جناب اس وقت بڑی تعداد چھوڑ گے، لیکن انہوں نے جناب اس طرح کفر غالب آ جائے گا جس طرح جناب بھیڑ اور بکریاں سے ریوڑ کے غالب آ جاتا ہے کہ جناب مالک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی تعداد تھوڑے ہوئے، حضور نے فرمایا نہیں کسی تعداد سے بڑے زیادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور سے کی گل ہے کہ فرمایا میری امت بے عزت کرنا شروع ہو جائے گی، میری امت کھیتی باڑی شروع کر دے گی۔ حضور واپس طاقت رہنے کا کی طریقہ میرے آقا مولا نے فرمایا جب میری امت جہاد پر چل رہی ہے۔ آج بھی مختصر کا تعارف ہے، مختصر کیا اے جناب کہنے کے لیے جنگ کس طرح بند ہوگی، میں کہا ڈبہ ساڑھے حوالے کرو اور ڈبہ ساڑھے حوالے کرو تے سویرے اسی پیغام جاری کر دیا۔ اسی امداد سے اس سے قائل نہیں ہے کہ اسکرو یہ گولیاں دیتی جان سے جناب، ہاں یہ ضرورت ہے، یہ ضروری ہے زندگی واسطے جین واسطے، اسی امداد اس سے قائل ہے میری صدیق اکبر نے جناب حضرت خالد بن ولید کو بھیجی، اسی اس امداد سے قائل ہے۔ اس نے اسکرو کی گولیاں دو گے جناب، روٹی دے جناب، نان دے دو گے، شافر دے دو گے، اور پھر تک آ کے بمباری کرے، اے امداد نہیں، امداد کا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجی۔ انہوں نے کہا جناب میرے مدد چاہیے، میں یمامہ جا رہا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے 4 بندے بھیجے اور جناب نالے خط بھیج دیتا۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا انہوں نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی امداد آئیے، تھوڑی امت آئیے۔ کیڑی عسکری امداد آئی، عسکری امداد۔ آپ نے فرمایا کتنے؟ انہوں نے کہا تسی دستے اول ہو، پیچھے آ رہی امداد۔ انہوں نے کہا خط خالد کھول کے پڑھو۔ حضرت خالد بن ولید نے جب خط کھول کے پڑھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں 4 اسلام کے شیر تھوڑے کو بھیج رہا ہوں، حضرت قاقہ، حضرت درار، حضرت مسنہ، حضرت شرحبیل۔ فرمایا میں 4 بھیج رہا ہوں، کلا کلا 1000 کے مقابلے سے۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے انہوں نے ٹیسٹ بھی کیتا کہ کلا کلا 1000 کے مقابلے کنے۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے جنگ اجنا دین اور اجنا دین دونوں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، بات غلطی نہ کرتے پھر ہاں جی، جنگ اجنا دین حضرت خالد بن ولید نے 60,000 کے مقابلے 60 بندے کاٹ لے اور سارا دن رومیاں نہ جنگ کرتے رہے، کوئی بھی شہید نہ آیا بلکہ انہوں نے بندے مار کے واپس آ گئے۔ حالانکہ 50,000 کا لشکر مسلمانوں کو موجود تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید 60 بندے نہ 60,000 کا مقابلہ کرتے رہے اور جب کرتے رہے شام میں جناب واپس آ گئے۔ صحیح و سلامت سے ایک سپاہی نے حضرت فاروق اعظم کو شکایت لا دی، انہوں نے کہا خالد نے جی دیتا 60 بندے نہ 60,000 کے نام مقابلہ کرتا رہا، سارا لشکر سارا دن جناب اسے بیٹھا رہا سائڈ سے ہو کے، ایسی کیتا۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت جناب خالد بن ولید کو، فرمایا خالد ہے تسی کیتا 60,000 کے مقابلے 60 بندے لے گیا، ایک تسی کیتا، اے جناب کی کیتا؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب میں دیتا، فرمایا امیر المومنین قرآن کہتا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایک قوم کے 1000 کے مقابلے پتہ دے گا میں دیکھنا سی قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی اور کے بارے کہندا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بات کے اندر قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جان باز ہے یا حیدر کر رہا، ہاں اس کے درمیان کوئی گل نہیں، اسلام معذور کھانا نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی نے میں دسو ایسے تو جناب ہے سارے کو یہود و نصارا دے ایجنٹ ہیں نا، انہوں کی پتہ ہے بات کہنا سرور جو حق و باطل کے کاردار میں ہے، سرور جو حق و باطل کے کاردار میں ہے، تو ہر کو ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں کچھ کھانا ہو تو کیا کہیے۔ دماغ کے اندر اے جناب جڑا نا مطلب انہوں کی پتا ہوئے، انہوں کی پتا ہوئے جڑا جناب
جنہ کا دل اور جناب جنہ کے جناب رقص و سرور دیا جناب میں اپنا انہوں کی پتا ہوگی کہ اسلام ایک اپنی پاور بھی رکھتا بھائی یہ پاور نہیں تو ہوتی ہے بغیر مسئلے تو بغیر روٹی تو آج سال انہوں نے جنگ انہوں نے مسلط ہے اور جناب شہید بھی ہو رہے ہیں بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی بلا تفریق خواتین بھی سب شہید ہو رہے ہیں کوئی ایک بھی قانون روندے ہوئے نظر آیا اس مسئلے کہ اسی مارے گئے سانو انہوں مروا دیتا کسی ایک نے کیا اپنے ہمارے والے کسی نے کیا کہا تو سکی کیا سانو مروا دیتا اسے تو جناب درخت کو جگ آ جائے تو جناب 2 دن بھوکا آ جائے تو جی اسلام کی لینا میں کہ نہیں اسلام بندے چن کے لینا انہیں 14ویں صدی بھی بندے چھوڑے نا تو باقی انہیں چن کے لے انہیں اور کوئی نہیں چھوڑے انہیں وہی چھوڑے جڑے جناب اس حال کی صبر اور شکر کے نال اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور حضور دی ناتا پڑھ رہے ہیں اس حال کی اسلام بندے پٹا کے لینا کوئی گل نہیں جو انہوں نے امتحان آ رہا یہ سدا امتحان نہیں رہتے جی سدا ایک ویڑا نہیں رہتا تو انہوں کا بھی سدا امتحان نہیں رہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یہ نہیں سدا کہ انہوں کا غذا لینا امتحان رہنا یہ تو اللہ کی تدبیران کہ وہ سارے سارے جڑے اسی کلمہ گو ہے نا جڑے منہ نال کہہ رہے ہیں جناب اسے سارے جناب سمیت میرے قائد ملت اسلامیہ نا سارے میں اپنی سمیت گل کر رہا ہوں اسی دعوے کرتے پہ رہے ہیں کہ ساڈا سارے کا امتحان ہے انہوں کا نہیں وہ تو دے رہے ہیں انہوں نے کی تو ساڈا امتحان ہے کہ اسی انہوں واسطے کی کر رہے ہیں اور جناب اسی کی کرنا اسلام اپنی پاور رکھتا کی کرتا بھائی اور بندے کھڑکا کے لینا جو انہیں بیت المقدس کی عبادت واسطے بندے رہن غذا والے تو وہ کھڑکا رہا پورا بھائی انہوں نے امتحان لے رہا اور جناب انہوں نے کر رہا سارا کچھ کر رہا لیکن اسلام جب جناب آدھا نہ اپنی آئی تھے اور جناب ہوتا تب اسلام سے آخری بیڑا آ گیا اللہ طوفان 1.5 لاکھ فوج لے کے آ گیا میں اس وقت پی ٹی وی تو لے کے تھلے آ کر تک ایک گلا سناؤں کا قائل ہوں ایک گلا اسلام کے پاسے کے ایک بات کہنا یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درنا نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اب میں اس وقت ایک گلا کا کرم کا قائل ہوں کہ اس وقت امت کو دلیری کی گلا سنائی ہے اور ایک دلیری آ جائے ایک سمجھ آ جائے گل ایک گل سمجھ آن کی دیر ہے مینو دسو حضور کے غلام گوڑیاں کے نچ کے نہیں گئے میں ہفتے ہو کے نچ کے نہیں گئے ایک گل سمجھ آنے والی گل ہے نا بم برف رہے ہیں حضور کی ناتا پڑھ رہے ہیں غذا لے اتنی کی بات ہے نا گل سمجھ آن دے رہے پھر موت کی حیثیت ہے پھر موت کی حیثیت ہے پھر تو موت کو بندہ لگتا پھرتا تو ہے کتنے ایک گل سمجھ آن کی گل ہے بلکہ خان کے مقابلے اقبال کہتا ہے یا فتنہ تاتار کے افسانے سے کعبے کو پاسماں مل گئے صنم خانے سے بلکہ خان مسلمان ہو گیا 25,000 کا لشکر اور ادھر جناب ہلاکو خان 1.5 لاکھ کا لشکر این جالوت سے مقام کیا ہے قرآن سے بدمنا فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر یہ سارا واقعہ ہے این جالوت سے مقام سے جناب ہلاکو خان 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آ گیا اور بقیہ خان مسلمانوں کا 25,000 کا لشکر اور جب جنگ جناب روز سے آئی نا تو مسلمانوں کے دائیں جانے تو جب پریشر ہو گیا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے شروع ہوئے تو برقے خان نے جب دائیں دیکھا کہ اگروں بھی فوجیں جناب کمزور ہو رہی ہیں شہید ہو رہی ہیں شکست کھا رہی ہیں جب اس نے دائیں جانب بائیں جانب دونوں دیکھا فوجیں سمٹ رہی ہیں 25,000 کا 1.5 لاکھ کا مقابلہ اور جب انہیں پیچھے دیکھا تو اس کا جڑا ذاتی باڈی گارڈ کا 10-300 بندے تو وہ بھی جنگ تو نکل کے پیچھے ہو گیا تو انہیں کھڑے ہو کے کیا انہیں کہا اسلام اینے جالوت کی پہاڑیاں تو انہیں کہا آج کو بعد تیرا نام ہے وہ کون ہوئے گا آج کا اسلام اسے ختم ہو جائے گا انہیں لاکھ خان کی فوجیں کے چڑھ جان گیا 70 دریا جمع ہے جو نے کہا اس کو بعد مسلمان کا جناب خلافت کا بھی تاراج ہو گیا خلیفہ بھی جناب انہیں جناب مٹا دیتا بغداد کی سلطنت کی تاراج کر دیتی سب کچھ مٹ گیا ہوں تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا اتنی دیر سوچ رہا تھے جناب اس کا ذاتی دستہ سی نا ہٹ کے لشکر تو پیچھے چلا گیا جب پیچھے گیا تو انہوں نے پہاڑ تو پیچھے گھوم کے نا 1.5 لاکھ تو 300 بندے نے پیچھے حملہ کیا 1.5 لاکھ ہوتے جب حملہ کیا نا کہ ہلاکو خان کی فوج کو سمجھ نہیں آیا بھی پیچھے 3,000 بندہ آیا 300 آیا 3 لاکھ آیا وہ فوج اگر نسی کے اگے دریا جمع ہوا سی اور ساری فوج دریا کے چلی نے جناب اللہ کے حکم نال جمع ہوا دریا بھی چل پیا ادھر جب برقے خان نے منظر دیکھا نا کہ 300 بندے 1.5 لاکھ کو لائی کرتے ہیں تو انہیں کیا ایک گل میں فوج اس واسطے اسلام کا تعلق بندے نال نہیں
ملا کے ہلا نہیں سکے ان مولا کائنات نے کتے ہاتھ سے صوفے کی مسجد جامع مسجد مولا کائنات بیٹھے ایک شخص اندر آیا انہوں نے کہا جناب مولا کائنات کچھ ٹکڑے کھا رہا ہے. انہوں نے کہا میں علی کو ملنا فرمایا بیٹھ کر ملوا دے علی. آپ نے کچھ ٹکڑے کھاتے دعا مانگی ہاتھ منہ سے پھیرے فرمایا ہاں دس کی گل ہے. انہوں نے کہا جناب میں علی کو ملنا فرمایا مینو علی کہنا ہے. انہوں نے کہا میں اس علی کو ملنا جنہیں خیبر کو ہاتھ سے فرمایا اچھایا فرمایا جھلیا یہ ساری جسمانی طاقت ہے وہ ساری روحانی طاقت ہے. ایویں بات کرنا قوت سلطان و امیر اور حیبت مرد فقیر لا الہ. یہ سمجھتے ہیں بھائی بڑے اپنے نال جنگل لڑیاں جانیاں نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قوت نال جنگل لڑیاں جانیاں. کتنا لڑیاں جانیاں بھائی؟ ہاں اس نال لڑیاں. میں نے اگر تو کہہ دیتا ایسا بندہ 150 ہوئے اور میں کہا چلے وہ بندہ 150 بھی نہیں بندہ اسے کل ہی سی دیتا ہے امیر الملائک. فکر کے ہیں موجودات تاج و سریر و صفات. فکر کے ہیں موجودات تاج و سریر و صفات. فکر ہے میروں کا میر فکر ہے شاہوں کا شاہ. ایسی ہر ایک بات آگے کی کہتا اے ہے گل کہتا فکر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیرے خودی. فکر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیرے خودی. گڈیاں دے پیٹرول کا پیسے بھی جیب وچ نہ ہون کھان واسطے بھی صرف پوسٹ چھولے ہون. جناب ایسے رانا ٹاؤن تو پہلے شجرے تھے میں جناب گڈیاں کی نہیں جانیاں. میں خود دیکھتا رہا میں گواہ ہاں میں کہ گڈیاں کی نہیں جانیاں. یہ جناب ہوں بس موقع ہی یہاں کی گل سے آئے منہ تھلے جدا این کر کے چادر رکھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر بعد میں نے بلایا تو چلو پیسے کاٹ کے دے دیتے. یہ تو پھر گل میں ہو رہے نا اسلام کاٹ نہیں لگن دیتا. اسلام کاٹ نہیں لگن دیتا اور اے پیسے دیتے میں تیل کو پھر اگے جا کے گل ہوئے. اسلام نے جدوں بھی بندے نو ازمایا بے سر و سامانی زیادہ میں ازمایا. بے سر مدر اس کی تھی 8 تلوار کھانا سے کھجورا بھی کوئی نہیں اور اس کی تھی اور خندق اس کی تھی. خندق کہتا او نالک قلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. میرے حبیب عزیز تواڈے غلاماں نو ہلا کے رکھ دیتا جدو ہلایا اور جھنجوڑیا. خالی یہ نہیں زلزالا شدیدا وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ نہیں کہ انہوں نے کہ جناب ساڈا کوئی تعلق نہیں. اے بڑے افسوس والی بات ہے. ذرا کوئی گل پڑے تو جناب اے اپنے اندر دلیری پیدا کرو دم خم پیدا کرو. تانوں کس نے کیا شیٹا واسطے آیا تانوں کس نے کیا جناب اس واسطے آیا عزیزہ محمد عربی کے دین واسطے آیا. یہ بھی ایک راز ہے یہ بھی کھل جائے گا کہ اسی کس واسطے آیا اور ایک کھل کے رہے گا. اسی رہنے نہ نہیں حضور کا دین آنا رب ازمات بھی جناب دلہ بنے میں نہیں دینا. وہ بھی تو دیکھو نا کتنے سال ہو گئے سال کار ہیں آخر کا حضور کا دین آنا ہی آنا نا. آخر آنا حضور کا دین اور آنا بس دعا کرے کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے ہاتھ میں لے آنا ہی آنا دین. انہیں دین نے آ کے رہنا وہ تو جناب 313 آ جاتا. وہ تو جناب یہ بھی نہیں کیا ہاں صحابہ کی گل ہو رہی یہ نہیں کیا کہ ساڈا کوئی تعلق نہیں. یعنی قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. جب سامنے پہلی ہزار کا لشکر دیکھا اگر خندق کھودی پیٹ سے پتھر بن کے ٹوکرے مٹیاں دے چائے حضور دے نال پیچھے پیچھے سارا کچھ جناب کھان واسطے بھی کچھ نہیں سردی کی ٹھنڈی جب اور ہوا بھی چل رہی. یہ نہیں کیا کہ جناب ساڈا کوئی تعلق نہیں. کیا سامنے لشکر بھی آ گیا پورا عرب ووٹ آیا جا کے انہوں نے کہا قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. انہوں نے کہا اللہ اور رسول نے وعدہ اپنا سچ کر دکھایا. اللہ اور رسول نے کیا کہ نا سانو ازماواں گے لو ساڈی ازمائش کا ویلا آ گیا. آپ کے ساتھ یہ نہیں پھر حضرت مولا کائنات عمر بن عبد العزیز کے مقابلے سے بھی گیا. عمر بن عبد العزیز کے مقابلے سے بھی گیا اور انہوں نے آپ کے خندق پھیلان کے کی کیا انہوں نے کہا ہے کوئی میرے نام مقابلہ کرنے والا. مولا کائنات کو حضور نے خود دستار کر مولا کائنات جب گیا نا اس سے مقابلے سے پتہ ہے انہیں کو کیا انہوں نے کہا کون ہے جس کو ہمت پائی میرے مقابلے سے. فرمایا انا علی ابن ابی طالب. فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب. انہوں نے کہا اچھا ابو طالب کا بیٹا او میرا بڑا یار تھی میں تیرے نال جنگ نہیں کرنی. فرمایا میں تیرے نال کرنی کیونکہ تو حضور کے مقابلے کا ہے. ایسے پیو دیا یاریاں نہیں دیکھیے جانیاں.
دیتے اپنے آقا مولانا صرف وفاداریاں کی تھی. میں کبھی تمیز نہیں سکھائی جاتی آتی. فرمایا اصل یہی تمیز سیکھی قرآن کو دی ہے سارا کچھ اصل یہی تمیز سیکھی کہ جڑا حضور دے مقابلے جائے گا اسی دے مقابلے جاواں گے. کہنے میں کہ جدو جناب تلوار چمکیاں صحابہ کہتے ساڑھے دل دھڑ کے اور جناب چمک کوئی مولا کائنات نے جدو اس کو ضرب لائی تو کہنے نے سر کے بالوں کو لے کے اے ہرن کی ہڈی کی دم تک وہ کٹ گیا. اس کو سمجھ ہی نہ آئی کی ہویا جدو جنبش نہیں سے ایک پاس ادھر گریا اور ایک پاس ادھر گریا. مولا کائنات جدو اس غبار تو باہر نکلے نا اور مولا کائنات کا حضور نے فاتحانہ چہرہ دیکھا اور مولا کائنات تکبیر لا کے باہر نکلے تو میرے آقا نے کی فرمایا فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق کے افضل من عبادت الثقلین. اور میں تو ثقلین کا مطلب سمجھائی جانا. ثقل کہتے ہیں طاقت نو, ثقلین کہتے ہیں دو طاقت نو. دنیا سے دو طاقت منی جاندیاں, ایک انساناں دی ایک جنہ دی طاقت جڑی ظاہری طور سے طاقت. یہ دو باتاں طاقت ساری میرے رب دیاں. 12 ثقلین دو طاقت کا مجموعہ. تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثقلین جنہ اور انساناں دے مجموعے نو ثقلین کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے جڑی آج خندق والے دن ضرب لائی نا یہ ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے. اور سانو پوچھتے ہیں تسی ہر ویلے جناب کیوں دین دی گلاں کردے ہو, ناموس رسالت دی گلاں کردے ہو, ختم نبوت دی گلاں کردے ہو. میں کہ حضور نے فرمایا جڑا میرے دشمن نو ضرب لاوے عبادت ثقلین نالوں افضل ہے. آگے سنو ایویں نہیں امام مسلم نے فرمایا, امام مسلم نے فرمایا میرے آقا مولانا اللہ نے اتنا چاہو جناب دے کے بھیجا کہ حضور جسے کلے بھی کروا دار بیٹھا رہے ہیں ہوتا سی کہ میں لکھا تھا لشکر پیچھے موجود ہے اور حضور تو بڑی ہمت والا بھی کوئی نہیں اور حضور تو بڑی شان والا بھی کوئی نہیں. حضرت امام مسلم نے ساری جدو مولا کائنات نے عمر بن عبد الغفور ماریا نا واسطے جہنم کیتا اور مولا کائنات فاتحانہ انداز چاہے تو کہنے 50,000 کا لشکر اینڈ کر کے سامنے خندق کے سامنے آ گیا اور کیا بھی خندق جناب پار کرنی. جدو سامنے آ جائے نا لشکر تو پھر حضور کی سنت کی ہے امام الانبیاء نے اپنی تلوار اٹھائی اور اکیلے جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. میں ہے کسی کی ضرورت سے آوے پاس یہ سنت کسی نے نہیں کرتی. روڑا ہے آج تک روڑا ہے کہ امام الانبیاء نے ہم الجبال مکرمۃ وفیلار جبن. میرے آقا نے بتایا تلوار سے نہیں کہتی آگے بڑھنا عزت ہے, پیچھے ہٹنا بزدلی ہے اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے بچ نہیں سکتا. یہ حضور کی تلوار اور امام الانبیاء نے خود تلوار پکڑ کے سامنے کھڑے ہو گیا خندق کے کسی کو ضرورت نہیں ہوئی سامنے آنا. یہ تو حضور کی شان نا ایک بات کہنا کہ ایک امام الانبیاء نے ایک نگاہ پائی, کوئی ابو بکر بنیا, کوئی عمر بنیا, کوئی عثمان بنیا, کوئی جناب علی بنیا, کوئی ابو ہریرہ بنے, کوئی بلال بنے, کوئی سعد بنے, کوئی سعید بنے, کوئی طلحہ بنے, کوئی زبیر بنے, کوئی ابو عبیدہ بنے, کوئی خالد بنے یا کوئی مثنى بنے. یہ حضور کی ایک نگاہ ہے. حضور نے امام الانبیاء نے کی فرمایا فرمایا یا ابا بکر لم یارثنی حقیقت غیر ربی. فرمایا ابو بکر خیال کری عالم ارواح کو لے کے عالم برزخ تک میرے نال ہے, میری حقیقت میرے رب کو سوا کوئی نہیں جانتا. کیونکہ حج کا موسم بھی ہے اور مولانا مختار احمد نے بھی گجرات والے بابا جی دے محبوب خطیب وہ پڑھیا کرتے سن دل کو ہم سمجھا بجا کے سوئے کعبہ لائے تھے. دل کو ہم سمجھا بجا کے سوئے کعبہ لائے تھے, اب دل ہمیں سمجھا بجا کے سوئے جانا لے چلا. دل نے بڑا سمجھایا کہ چلیے کعبے کی ہوتے ہیں اتنے جناب حجر اسود بھی ہے, مقام ابراہیم بھی ہے, طواف زیارت بھی ہے, اتنے جناب بیت اللہ شریف بھی ہوتے, زمزم بھی ہے. چل چلیے انہوں نے کہا سارا کچھ جب ہو گیا انہوں نے کہا دل نے اور سانو پڑھ کے کیا چل سوئے جانا چاہیے. اور پھر آدھا کی زبان ہے علامہ اقبال سے دو شعر سنائی جانا آج ہی ہو شہنشاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اقبال تو نہیں کہنا, اقبال کہنا میں بھی نہیں کہنا تو فرمودی راہ بتا رکھتے ہیں ورنہ جو تمہارا منزل نہیں. یا رسول اللہ تجھے فرمایا میں کعبے ٹر گیا ورنہ تو آنو چھاڑ کے کعبے جانا میرا کام کوئی نہیں, میری منزل نہیں ہے جی. اور طول موجے اب غبار خاناش کعبہ بیت الحرمی کا شاناش. باقاعدہ لوگ پہاڑ دیا گلا کرتے ہیں امام الانبیاء کے گھر جڑا جھاڑو لگیا اس کے نال جڑا گرد و غبار اڑیا دور پہاڑ کا مقابلہ بھی نہیں کرتا. ایک ایسی بات آنا ہے. اور ایک یاد رکھنا بندہ دلیر کا ہی ہو سکتا جب دل میں محبت رسول آتا ہے. لالچی بندے کو نہیں محبت رسول مل سکتی. سرمت ہمیں بل ہوا سرانا دھیان سوز پروانہ ملے مگر سرانا دھیان عمر باید کے یار آیت بکنا. ہاں
ہے جی عمر باجت کے 11 آیت بکنا ناچی بندے کو حضور کی محبت نہیں مل سکتی، حضور کی محبت اس نہیں مل سکتی جڑا آنکھیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، ہاں اور دل نہ۔ اور میں حج کا موسم ہے نا، اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ یار امام الانبیاء نے زندگی کتنے حج کی دن اپنے مبارک زندگی، وہ بھی تعلیم امت واسطے، تعلیم امت واسطے، تعلیم امت واسطے، تعلیم امت واسطے حضور نے حج فرمایا، تعلیم امت واسطے۔ اور جڑا حضور کا خطبہ ہے نا، خطبہ حجۃ الوداع ہے جی، وہ تو پورا سیاسی خطبہ، حضور نے فرمایا آج میں ساری جاہلیت کی چیزاں اپنے پیروں تھلے لوٹ کے جا رہے ہیں، فرمایا آج میں سارے رسول معاف کر کے جڑا جاہلیت واسطے جناب بہایا گیا، آج جناب میں اپنے چچا حضرت عباس کا سود ختم کر کے جا رہا ہوں۔ حضور نے ساری نصیحتیں فرمائی ہیں، تو پھر جناب کبھی موقع ملے تو مکمل خطبہ جناب حضرت کا مکمل سیاسی خطبہ حضور نے جناب تعلیم امت واسطے۔ حج سے حضور ایک باری گئے کہ امام الانبیاء 27 غزوات سے تلوار اٹھا کر گئے، میں نے کہا تو حاجی مڑ کے آوے تو ہار پہن کہ جناب جب اسی کوئی حضور کی عزت کی گل کر دیں تو کہیں گے فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ میں نے کہا جب تک جہاد نہیں ہوگا پوری کائنات میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا تو امام الانبیاء کا بھی تلوار نہ اٹھا۔ میں نے کہا تو پوری اقوام متحدہ استعمال اسلامی ممالک سے جناب او آئی سی ہو گیا تو پھر جناب فلانا تو پھر فلانا تو پھر فلانا تو جناب اشتہارت میرے سمیت ساری امت کے جناب قائدین نے نہ لکھو کہ القاب ختم نہیں ہوتے کہ ایسے جو اسرائیل صاحب نہیں آ رہے، ایسا جا اسرائیل ایسا جا جناب اشتہارت سے ساڑھے القابات دیکھو کہ ساڑھا جناب پورے امت دیکھو کہ پتہ نہیں کوئی فقیر ہے کہ کوئی مجدد بنے آیا کہ کوئی جناب فلاں بنے آیا کوئی جو فلاں بنے آیا، ایسا کہ اسرائیل کا نہیں آ رہا، لیکن میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان۔ وہ تو جناب ایسے تو چھڑو یار، امام علی مقام 72 دے کے اسلام زندہ نہیں کرنا، میں ایک بات ہے اسلام جڑے لینا تعداد نہیں، اسلام کے اندر تعداد کا تصور نہیں، اسلام کے اندر کی تصور ہے بھائی جڑے کا تصور ہے کی کرتا میں تعداد تو آج تک نہیں دسے گا، میں ساڑھی تھوڑی 150 تک گئی نا، اس تو اسے تو نہیں گئی ایسے تک بھی ایک کہنے میرے کی رپورٹیں ہی دینیاں لیکن جڑا ہونا چاہیے، اور جڑے نہ اسلام جڑے کا قائل ہے، کی کر کس کا قائل ہے، ہاں اور اسلام جڑے ہی پیدا کرتا، اسلام کا ایک اپنا اعزاز ہے، وہ جڑے ہی پیدا کرتا اور جڑے کا ہی قائل ہے، اور اسلام غالب آ کے رہنا، یہ مایوسی کوئی نہیں اسلام سے نہیں آنا، یہ ضرور ہے کہ ساڈا امتحان ہے، ساڈا امتحان ہے، ساڈا امتحان ہے کہ جناب انہوں نے کی کرنا، اسلام کسی شاہ کا قائل نہیں، اسلام کہتا میرے واسطے آئے گا کون، میرے واسطے آئے گا کون، انہوں نے کہا جناب عبداللہ بن رواحہ آئے گا، انہوں نے کہا جناب زید بن ثابت آئے گا موسیٰ کے مقام میں 3000 کے مقابلے جناب 3000 1 لاکھ کے مقابلے چاہے گا کہ حضور ممبر سے بیٹھ کے فرمان گیا ہوں تلوار خالد صاحب اللہ کے ہاتھ سے جا گئی، ہوں شکست نہیں ہو سکی، ہوں اللہ پتہ ہی پتہ دے گا۔ اسلام چڑھنے کا قائل ہے، کس طرح قائل ہے، یاد رکھنا اسلام ڈھیلی بھی نکال ہوں نہیں کرے نا، اور کسی موقع سے کرنا وہ سمجھنا اسلام کا نمائندہ نہیں، اسلام کا جناب اینڈ کر کے تھلے تصویر ہے تو میں وچکار ہفتے کا بلاد ہوئے سینے سے پتھر ہو سکامی اسلام ڈھیلی جال کا قائل ہے، ڈھیلی جال کا قائل نہیں، وہ بھی چوک کے چنانچہ نہیں کیا کہ اچھا مار لے کوڑا پھر میں تم دس دینا کی کرنا، یا جناب کی کرنا گرمی بڑی یا بہانا یا زبان باہر آ گئی یا جناب گرمی بڑی پانی پلاؤ پھر دس دیا نہیں، فرمایا جو مرضی ہو جب ایسا یاد دبو آگے چلا، اسلام اس چیز کا قائل ہے کہ جب بلال کعبے کی چھت ہوتے ہوئے ایک اپنا مزاج رکھتا، اپنا یہ سارے چپ کر کے بیٹھے رہو جی نہیں بڑے حالات بڑے خراب ہو گئے، تو اسلام کا اپنا مزاج ہے، وہ شہر میں بیٹھے بندے کو ملا، اسلام کا اپنا مزاج ہے، اور یہ نہیں لگتا کہ میں ایک بار اسلام کی کرتا، ایک بار کہتا وہ کہتا جال کلمہ پڑھ لے عزت پا لے گا، گلاب آ جاؤ حضور سے ڈرتے میاں آ جاؤ جناب اتبا شہبہ آ جاؤ، جو آخر نفر نہیں آنا ایک بار کہتا بلال الحق ہے بدروم سلمان الفارس ابو لہب مکہ ہی جبل جبیر، یہ بات کہتا اسلام حق سے تو بلال نے بلا لیتا، تو ہے کہ روم تو بلا لینا، سلمان مفارس تو بلا لینا، انہوں نے اپنے ہونے پہ گانا کر کے رکھ دیتا، ایک بار پھر پتہ اسلام امتحان نہیں لیتا، کہتا نہیں امتحان جانے لیتا، پھر امیہ کو بدل 2 ٹکڑے کر کے رکھتا،
پھر ابو جہل کو بچے کو مروا کے رکھ دیتا. اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے. جب وقت ابو جہل نکل جاؤ گے نا تو میرے بڑا یقین ہے کوئی معاذ سے محبت سے شکل ضرور پا رہا ہے. میرے بڑا یقین ہے اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے. اسلام کا ایک اپنا مزاج اور اپنا مزاج رکھنا اور اس نے قیامت تک اپنے مزاج نہ ہی رہنا. ہاں تھی تو میں اگر چلے چلیے پیچھے چلے چلیے تو ایک گل ضرور ہے کہ جناب وہ بیٹھا کر شہر سے گولیاں چلتے ہوئے فیض آباد یہ پیچھے نال تیرے سر لگے اسلام سے مزاج گروپ کے نام نہ ہو کم از کم تھوڑے اندر تو اپنی یہ گل چاہیے کہ میری وہ گل تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے کہ نہیں آئی. کافر کی موت سے بھی نہ رکھتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. جن یہ دھیان بیٹھے لتا جناب کمیے جا رہی ہوں تو لتا اے جناب کی بنے گا مولوی صاحب کر رہے ہیں شاہ صاحب نے انہیں سرگودے کی گل کی پتہ نہیں سویرے بند ہو جاؤں گے کہ نہیں. جناب کی ہو جاتا اے جناب کی ہو جاتا میں کہوں کوئی گھڑی چوری میں چیز جیل چڑ جاتا. یہ سارے واسطے ہزار نہیں ہزاروں کی تعداد ہے جیسی محمد عربی کوئی نہیں بڑی امت ہجے نہیں مری یہ جتنا کام ہم ضرور ہے تے نال کھڑے ہیں. لاؤ نارا بھائی بابا جی فرماتے سن ساڈا مول پی گیا. مول تو مراد لین دین کچھ نہیں ہے یہی مول ہے جہاں تو حضور کی بابا سے نعرہ لا دیتا کہ اپنے بیگانے ضرور نوٹ کر رہا ہے. کوئی کرے نہ کرے یار حد لگ رہی ہے مردہ نہیں ہوئے حضور تھوڑی نام سے قربان ہونا سے پیار آج بھی پیار ہوتے کل بھی پیار کہڑا کہڑا پیار ہے بھائی اچھی گل ہے پیچھے کیوں چڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں روکو روکو محمد عربی کے غلاموں روکو. حضرت صاحب کے نبادہ نے جاننے کی کیا تھی الیوم یوم القیامہ الیوم تو تحل الکعبہ فرمایا آج کا لڑائی کا دن ہے آج تک کعبے کی بندے مار کے رکھ جائیں گے. اور اگر امور روکیے صاحب کے نبادہ کو روکیے ایک آج مکے جس طرح داخل ہو رہا جس طرح شیر اپنے کار سے کہہ کے اس کو نوچ رہے داخل ہو رہا سات دنوں بعد اگر اس طرح ہی مادی مکر داخل ہو گیا آج بچے والے مادی تو دھاگ پر چھوڑ دے گا. آج بچے والے پہلے مسئلے جانتے جنہیں بچے ہاتھ میں کھلیاں مسئلے جانے حضور روکیے روکیے غلام کا دھاگ یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے. اور حضور کے غلام اس سے نعرے نالی ہر شاید بدل اس سے نعرے نالی جب کر کے کب کیا جناب 15,000 کے پتہ نہیں 25,000 فورسز لا دی تھی جب سارا کچھ کنٹینر کو آ گئے بابر جی
واسطے نماز بات کرنا تو بھی سمجھنا کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی منیر احمد نعمانی صاحب کی گل آ کے سائیں کرنی کہنا نہیں انہوں نے ہمارے تو پڑھنا. میں حضرت امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ آپ کو ایک مسئلہ پوچھا میں کہ حضور میں دسو امام الانبیاء نے فرمایا اے حدیث سمجھاؤ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن علماء کے قلم کی سیاہی شہیدہ کے خون نال افضل ہو جائے گی. یہ کس طرح ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا ہر سیاہی نہیں ہر عالم نہیں. میں کہا کس طرح؟ فرمایا تینوں پتا کہ 1857 میں علامہ فضل حق آبادی نے فتویٰ لکھا چڑھائی کے خلاف. میں کہا جی بالکل. آپ نے فرمایا تینوں یہ بھی پتا کہ پھر آپ بستر عدالت چلے گئے جزیرہ انڈمان کالے پانی جیل چلے گئے. آپ جزیرہ انڈمان کالے پانی جیل چلے گئے اور آپ کی ہڈیاں بھی گل گئی. آپ فرمانے سب کے زہر نال کوڑی میں خوراک دیں سن اور جناب اتنی کوڑا پانی اور جناب سارا کچھ آپ کی ہڈیاں بھی گل گئی. آپ بستر عدالت آخری وقت انگریز گیا اور آپ کو جا کے کہنے لگا جناب اے وہ فتوا جس سے پہلے نے کہا کہ من جانب اے فتوا جناب فضل حق خیر آبادی تسی صرف اتنا کہہ دو کہ فضل حق کوئی ہو رہے کہ تہاڈی رہائی تو ہونے بندوبست ہو سکتا کہ آپ فاروقی النسل سن فاروقی خون نے جوش مارے اٹھ کے بہ گئے. اٹھ نہیں سن سکتے اٹھ کے بہ گئے. آپ نے فرمایا ایک فضل حق کے یہ ہزاروں بھی ہون کہ حضور کے دین کا یہی فتوا کہ انگریز کے خلاف جہاد کر دے. اور بابا جی نے مسئلہ سمجھانے کا طریقہ فرمایا سنو. بابا جی نے فرمایا جس قلم کی سیاہی نال فضل حق خیر آبادی نے فتوا لکھا نا وہ سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون دے نال افضل ہو جائے کیونکہ اس نے اپنی جنگی آزادی برپا ہو گئی. اے علماء جنہوں نے قلم کی سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون نال افضل ہو جائے گی. بھائی اس واسطے کہ خود ناموس رسالت دے شہید پھر انہوں کا قلم ساری زندگی حضور کی عزت واسطے چلتا رہا حضور کی عظمت واسطے چلتا رہا. یہ اسے سب چھوڑ کے کہ قیامت والے دن منادی ندا دے گا آ جا معاشر اے عالیان معاشر تہاڈے وچوں سارے نال بڑا عالم کھڑا ہو جائے تو پھر کون کھڑا ہوئے گا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کھڑے ہو جان گے نا. تو پھر انہوں کی لین پیچھے پیچھے سارے انبی پیچھے پیچھے پھر امام محمد رضا بھی پیچھے پیچھے پھر سارے پیچھے پیچھے پھر کدھر ساڈے بابا جی بھی پھر جناب وہ منظر بن جائے گا کہ ہم تو عشر چلیں گے اور قافلہ ہوگا رواں. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر اپنے دلوں میں جناب گھٹ گھٹ کے رکھا کرو پتہ نہیں کی بنے گا کی ہوئے گا پھر ایک دن مر جانا ایک دن مر جانا. ایسے کوئی نہیں جناب پکی لکھوا کے آیا ایسے سارے مر جانا. چلو مریں گے اسی عزت نال مریں گے حضور کے نام سے مریں گے کوئی کام ورنہ یاد رکھنا تاریخ اس سے بہادروں نے سنانے. بابا جی تو ہونے جب گرفتاری ہو رہی ہے سن جناب شور شیڈول لگ رہا سن بڑا کچھ ہو رہا تھی اور عالم کوئی نہیں. میں نے دسو امام احمد بن حنبل کے دور اور عالم کوئی نہیں سن بڑے بڑے عالم بڑے بڑے شیوخ قیامت تک نام احمد بن حنبل ہی رہے گا اور بھی سن آج تک انہوں کا نام کوئی نہیں جانتا جڑے رخصت کی حدیث امام صاحب مکان سنا رہے سن اور امام صاحب جناب ننگی پیٹ ہوتے اونٹ ہوتے بن کے کوڑے مارے جا رہے سن ادو کہتے سن احمد بن حنبل وہ چل کوئی گل نہیں جان دے فرمایا نہیں جڑا جانتا وہ تو جان لے جڑا نہیں جانتا وہ بھی جان لے میرا نام احمد بن حنبل ہے میری بادشاہ بس ٹکر ہو گئی. یہ کہتا قرآن مخلوق ہے میں کہتا صفت قدیم ہے میں ہاتھ کیا چل بھی نہ کوڑا. اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے. ہاں جی وہ اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے اور اس نے کیا نا بات تو پھر وہ معافیا منگن آ گیا کہ امام صاحب معاف کر دو. فرمایا اسی جھگڑا ذات واسطے نہیں آئے تیرا کوڑا جنات جدو مارتا سی نا اس کے دوسرے کوڑے تو پہلے میں معاف کر دینا سا اللہ کی رضا واسطے آیا. ہاں اللہ کی رضا واسطے آیا تھا. ہاں ساری کسی نے ذاتی دشمنی نہیں. ہاں جب ادھر آئے گا وہ پھر سارے کو ٹپ کے آئے گا. وہ قرآن وال ہوئے حضور کی ناموس وال ہوئے وہ جناب ناموس صحابہ وال ہوئے وہ آل بیت کی ناموس واسطے ہوئے وہ اولیاء وال ہوئے کوئی گل کرے گا ساڑھے تو ٹپ کے جائے گا نہیں تو انہوں انشاءاللہ گھر پورا توڑ چھڑ گیا. اصل جماعت جناب پگڑیاں یہ سارا کچھ اصل حضور کی عزت واسطے رکھا ہر شہر حضور کی عزت واسطے رکھی. ایک جناب اسی کوئی جناب ترتیب نال کوئی نین شیر نہیں پڑھتے حقیقت کروں تیرے نام پہ جا فدا
نہ بس ایک جان اور دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ اور میں ایک گل دسو بھائی، کوئی فلسطین کے بارے تمہیں آواز آئے تو کتنی کی لبے گا؟